آئین میں 26ویں ترمیم کے تحت آئینی بینچ کی تشکیل کے بعد اس کے نئے سربراہ جسٹس امین الدین خان سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے زیادہ طاقتور اور بااختیار ہونے جا رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ نئے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے یوتھیا قرار پانے والے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر والی لائن لینی شروع کر دی ہے۔ یاد رہے کہ جوڈیشل کمیشن نے 5 کے مقابلے میں 7 ووٹوں سے جسٹس امین الدین خان کو آئینی بینچ کا سربراہ مقرر کیا تھا۔ ایسے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ آئینی بینچ کے سربراہ کے پاس کیا اختیارات ہوں گے، اور یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ جسٹس امین الدین بطور سربراہ آئینی بینچ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آفریدی سے بھی زیادہ بااثر ہوں گے۔ خصوصاً سیاسی نوعیت کے مقدمات کے حوالے سے اب تمام تر اختیار انہی کے ہاتھ میں ہے۔ ایسے میں اگر نئے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی عمران دار کہلانے والے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کے ساتھ مل کر چلتے نظر آتے ہیں تو اس کی وجہ سمجھ میں آتی ہے۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ترمیم بل کی منظوری کے بعد بننے والا آئینی بینچ ہی اب تمام آئینی معاملات کو دیکھے گا، خصوصاً جن معاملات میں آئین کی تشریح مطلوب ہو۔ ایسے میں بادی نظر میں آئینی بینچ اب سپریم کورٹ آف پاکستان سے زیادہ بااختیار اور طاقتور ہوگا۔ سندھ ہائی کورٹ بار کے سابق صدر بیرسٹر صلاح الدین کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ جن کیسز میں حکومت یا برسر اقتدار جماعت کا مفاد ہوگا وہ آئینی بینچ کے پاس جائیں گے۔ ان کیسز کی ججوں میں تقسیم کا فیصلہ بھی بینچ کا سربراہ کرے گا، چنانچہ وہ تمام کیسز جو حکومت کے لیے اہم ہوں گے ان میں بنیادی کردار آئینی بینچ کے نئے سربراہ جسٹس امین الدین کا ہی ہوگا۔ اس حوالے سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس منصور شاہ اور جسٹس منیب اختر نے حکومت کو تجویز دی تھی کہ سپریم کورٹ کے تمام ججز کو باری باری مخصوص عرصے کے لیے آئینی عدالت کی سربراہی دی جائے تاکہ پک اینڈ چوز کا الزام نہ لگایا جا سکے، لیکن جوڈیشل کمیشن کی اکثریت نے اس تجویز کو رد کر دیا تھا۔ اس حوالے سے بیرسٹر صلاح الدین کا کہنا تھا کہ اگر حکومت کو سپریم کورٹ میں اتفاق قائم رکھنا تھا تو تمام ججز کو سینیارٹی کی بنیاد پر نامزد کیا جانا چاہیے تھا۔ ویسے بھی عجیب لگتا ہے کہ ایک جج خود ووٹ ڈال رہا ہو کہ مجھے آئینی بینچ کا سربراہ نامزد کیا جائے، جیسا کہ جسٹس امین الدین خان نے بطور ممبر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کیا۔ یاد رہے کہ 26ویں آئینی ترمیم میں آئین کے آرٹیکل 191A کا اضافہ کیا گیا جو آئینی بینچوں کی تشکیل سے متعلق ہے۔ اس ترمیم کے مطابق آئینی بینچوں کی تعداد اور ان کی مدت کا فیصلہ جوڈیشل کمیشن کرے گا، جو آئینی بینچوں میں تمام صوبوں سے تعلق رکھنے والے ججز کی برابر نمائندگی کو یقینی بنائے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا پھر بھی آئینی بینچ کا سربراہ چیف جسٹس آف پاکستان سے زیادہ بااختیار ہو سکتا ہے؟ اس کے جواب میں آئینی ماہرین کہتے ہیں کہ ایسا ہی ہے، کیونکہ اب صحیح طور پر بااختیار صرف آئینی بینچ کا سربراہ ہی ہوگا، کیونکہ سیاسی اور آئینی تنازعات میں ہی قانون کی وضاحت کرنا ممکن ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے اختیارات میں سے ایک جوڈیشل نظر ثانی کا اختیار ہے جو اس بینچ کے پاس ہوگا، ایک ایسے وقت میں جب 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدالت عظمیٰ میں سینیارٹی میں نمبر 3 پر موجود جسٹس یحییٰ آفریدی کا چناؤ ملک کے نئے چیف جسٹس کے طور پر ہوا تو آئینی بینچ کے سربراہ کی نامزدگی نے عدلیہ میں تقسیم کی باتوں کو مزید ہوا دے دی۔ عمران خان کے لیے ہمدردی رکھنے والے تجزیہ کار مظہر عباس بھی عدلیہ میں تقسیم کی باتوں سے متفق دکھائی دیتے ہیں۔ مظہر عباس کے مطابق موجودہ صورتحال میں سپریم کورٹ میں واضح تقسیم نظر آ رہی ہے۔ یہ تقسیم قاضی فائز عیسیٰ سے پہلے بھی موجود تھی، ان کے زمانے میں بھی رہی اور اب بھی یہ تقسیم ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ حال ہی میں ہونے والے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کے دوران چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا، سب لوگ اپنی رائے کا کھل کر اظہار کریں، لہٰذا اختلافات بھی سامنے آئے، جن میں آئینی بینچ کے سربراہ کی نامزدگی کے حوالے سے تحفظات تھے۔ اب اگر اس معاملے پر جسٹس منصور علی شاہ یا منیب اختر کے ساتھ چیف جسٹس آفریدی بھی کھڑے ہوں تو یہ حکومت کے لیے کچھ اچھی خبر نہیں ہوگی۔ تاہم معروف تجزیہ کار سہیل وڑائچ اس حوالے سے کہتے ہیں، جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں جسٹس امین الدین خان کی بطور آئینی بینچ کے سربراہ نامزدگی کا فیصلہ اکثریتی ووٹوں سے ہوا تھا۔ اس حوالے سے حکومت کے لیے پریشانی کی بات اس لیے نہیں کہ وہ 26ویں ترمیم کے ذریعے
ایسے مسائل کا حل تلاش کر چکی ہے۔ ان کے مطابق حکومت یہ بھی پہلے سے جانتی تھی کہ جسٹس منصور شاہ اور جسٹس منیب اختر کی طرح جسٹس یحییٰ آفریدی بھی ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے۔ سہیل وڑاج کا کہنا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم لانے کی بنیادی وجہ بھی یہی تھی کہ عمران دار ججز کو کارنر کیا جائے، اس لیے اعلیٰ عدلیہ میں ججز کی تعداد تقریباً دوگنی کر دی گئی تاکہ یوتھیے ججز کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کیا جا سکے۔ اس حوالے سے تجزیہ کار زیغم خان کہتے ہیں کہ عدلیہ کی تقسیم کافی دنوں سے چل رہی ہے اور ماضی میں بھی اس کی مثالیں ہیں۔ مثلا نومبر 1997 میں جب عدلیہ کے تقریباً تمام ججز نے اپنے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو باہر نکال دیا تھا۔ زیغم کے مطابق اعلیٰ عدلیہ میں اب بھی تقسیم تو نظر آ رہی ہے جسے اب کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ فوج کے ہاتھوں استعمال ہونے والی عدلیہ سیاسی آلودگی کا شکار ہو کر اپنا ایجنڈا آگے بڑھانے لگی گئی ہے، لہٰذا 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے سپریم کورٹ کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے ہیں اور تمام سیاسی تنازعات کے حل کی ذمہ داری آئینی بینچ کو سونپ دی گئی ہے، جس کا سربراہ ہمیشہ حکومت کی مرضی سے ہی لگے گا، لہٰذا سیاسی عدم استحکام بھی ختم ہو جائے گا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔